اللہ شہادت عطا کرے. کہو آمین یار. آمین آمین آمین. اللہ ہم یہ کوئی تمام ٹینشن کی کو، بات ہے؟ اللہ ہم تمام کو، تمہاری تو خواہش ہے. اور امام حسین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موت تو آنی ہے تو شہادت ہی کی کیوں نہ ہو. شہادت ہی تو بھائی شہادت ہے. کیا ہے وہ؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. کیا تھا وہ؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہاں، اور تو اس قوم کے ساتھ کرتا ہے، اور تو اس کی بات کر رہا ہے جن کے اکابرین کہتے تھے کہ جزیہ دو، اسلام قبول کرو، ہمارے ماتحت آ جاؤ، نہیں تو میں ایسا لشکر لے کر آیا ہوں جو موت کو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے جتنا تم زندگی کو پیار نہیں کرتے. تم خالد بن ولید کے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، تم علی المرتضیٰ کے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، تم عمر ابن خطاب کے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہو. تم سمجھتے ہو ہمیں شہادت سے ڈر لگتا ہے؟ ہماری تو خواہش ہے. اللہ تعالیٰ تیرے منہ میں گھی شکر ہمارے سب کے لیے آمین ہے. خلیفہ بھای بات بہت بڑی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج شریعہ لا نافذ ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان شہادت کے لیے کرتے کیا ہے. کرتے کیا ہے مسلمان شہادت کے لیے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. یار کیا خوبصورت ہے یار. شاہ صاحب یہ کہتا ہے، میں شاہ صاحب میں پہلے ٹروتھ سیکر کا جواب دے رکھا تھا. میں پڑھتا ہوں، یہ غازی یہ تیرے یہ پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ساروں چھیڑو گے، اقبال کے شاعروں سے پنگا لوگے، ہم تم لوگوں کو تو اچک کے نہ لے جائیں گے. ایسی تیسی تم لوگوں کی نہیں. یہ نیچے لکھ رہا ہے جھوٹے نعرے. تجھے پتا ہے ٹروتھ سیکر، تیرے اس نعرے پہ بھی، تیری اس کومنٹ پہ ہم تجھے حدیث دے سکتے ہیں. اگر مومن اس خواہش کے بغیر مر گیا، جس کے دل میں جہاد کی یا شہادت کی خواہش لیے بغیر مومن مر گیا، تو وہ جہنم میں گیا. تیرے اندر تو خواہش بھی نہیں ہے اس چیز کی. بھائی ان کے نزدیک جہاد ہے ہی نہیں نا، تو کیسے خواہش ہوگی؟ ہاں تیرے نزدیک تو خواہش ہی نہیں ہے. اندازہ کرو ان کو اسلام کا پتہ ہی کچھ نہیں. نہیں تو جاتا بارڈر پہ، اوے خواہش تو رکھ، خواہش تو رکھ. تو نے بس انعام ہی جاری کرنا تھا شہادت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جنگ اور شاہ صاحب میوٹ لگائے، شاہ صاحب میوٹ لگائے. میری یار افطار کا ٹائم یہ حرام جی ہے اب جنگ اور قتال. نہیں یار آصف بھائی، کیسے کیسے لوگ جی کو جلانے کے لیے آتے ہیں یار. جھوٹ تمہارا شیوا ہے یار، ٹھگی تمہارا کاروبار بن چکا ہے. تم کیوں یہ کام کرتے ہو یار؟ اور مسلمانوں کے جگرے تو دیکھو. حضرت عیسیٰ آئیں گے اوپر کے ہار ایسے گئے، او بھائی اگلا کھل کے بتاتا ہے. اس کو پتا ہے میرے آرگیومنٹ میں غلط بھی دے دوں، میرا اسلام نہیں ہار جانا. میرے اسلام کو کوئی حرج نہیں اس پہ آ جانی. اسلام سچا ہے، عالمی ہے، غلبہ پا چکا ہے، قیامت تک رہنا ہے. ایک مسلمان بھی دنیا میں نہ رہا تو اسلام کو فرق نہیں پڑنا. ادھر ایک احمدی ایک آرگیومنٹ میں پھنستا ہے تو 25 احمدی نیچے اس کی ایمبولنس بن کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ انصار اللہ فی حلول المسیح موعود جو ہے، اس کا ٹک ٹاک پہ کام ہی یہ ایمبولنس والا. آپ جائیں یہاں سے، آپ ادھر کیا کر دے آگے، آپ جائیں یہاں سے. کوئی اگر بہن آ جائے جماعت احمدیہ کی، ان منوسوں سے تنگ آ کر اگر ہم سے کوئی بات کرنے آ جائے، ہم سے سیکھنے آ جائے، یا ہم سے کچھ پوچھنے آ جائے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ پوری زندگی تو ان کو یہی بتایا گیا نا کہ بھائی یہ تو جاہل ہے، یہ تو مار دیتے. یہ اگر روحانی خزائن زیادہ کاپی پیسٹ کرے، اس کو چک کے باہر مارے. اوقات سے باہر نہیں ہونے دیتا. چل میں ہی تجھے مارتا ہوں چک کے باہر، چل شبش. جنہیں روحانی خزائن ڈی پی دا نہ رکھے، نے کدی کھول کے بھی نہیں پڑھی ہونی روحانی خزائن. مسئلہ ہے وہ کو آ جائے تو اگلے دن احمدیوں کا بچہ چڑھ گیا. وہ جو گنی برائٹ ہے جمال، تم نے میری بہن سے، ہماری بہن سے بات کی ہے تو میں تمہاری بہن سے بات کروں گا. یار what the hell یار. اور یہ ٹرینڈ کیے بچے.
یہ بچے ٹرینڈ کیے, یہ پود نکال رہے ہو پیارے حضور ہم احمدی کیوں ہیں, اے سوال پوچھا دے انہوں کو جا کے لکھ کے ان کو سوال دی ہوتے کہ بیٹا یہ سیدھے سیدھے سوال پوچھ لو. خدارا دلیری پیدا کرے, اور دلیری پیدا تب تک نہیں ہو سکتی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, پہلا سٹیپ حرام خوری بند کرے, حرام خوری بند کرے, حرام گوشت کھانا بند کرے. خدارا قرآن پاک کے حرام پہ مت کھڑے ہوں, قرآن پاک کے حلال پہ کھڑے ہوں. وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اس پہ کھڑے ہوں. اپنے بچوں کے منہ میں مت ڈالے حرام گوشت, یہی نتیجہ نکلے گا اس کا. آپ قرآن کے خلاف کھڑے ہوئے, اللہ سے جنگ کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو کے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ چیز نہیں کھانی جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا, نہیں کھانی. وہ کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو؟ کیا جرت ہو مرزا مسرور کی, کیا جرت ہو مرزا طاہر کی کہ قرآن کے خلاف جا کے کسی کو کہہ دے کہ ہاں تم کھا سکتے ہو میکڈونلڈز اور حرام گوشت؟ کیا جرت ہے ان کی؟ تمہارے خلاف فیصلہ دیا ہے قرآن نے, فتویٰ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا کہ انہوں نے اپنے ربائیوں, اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا, کیونکہ ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا کرتے تھے. تم قرآن کے حلال پہ پیرا مند ہو اس ٹائم. جب تک اپنے منہ سے حرام خوری نہیں روکو گے, یہ حرام گوشت نہیں ہٹاؤ گے اپنے وہ ویڈیو دیکھ کر آج بھی میرا دل ٹوٹتا ہے, جس پر ایک ہماری چھوٹی بہن احمدی وہ کہتی ہے خلیفہ کو جا کے, بچیوں کی عمر کی, وہ خلیفہ صاحب کو جا کے کہتی ہے کہ میں یہ جو حلال گوشت ہوتا ہے میں تو اوائڈ کرتی ہوں, میں بلکہ کتنے عرصے سے نہیں کھا رہی. تو آگے سے اس کو یہی کہہ دیتا ہے یار کہ چلو اچھی بات ہے بیٹا, کوشش کرو کہ حلال ہی کھایا کرو. یار مر جاتا یہ کہتے ہوئے. وہ کہتا ہے یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں, کھا سکتی ہو, سب کچھ کھا سکتی ہو, جو حلال آتا ہے وہ کون سا حلال ہے. اس کو ڈسکریج کیا بچی کو, بچی کو ڈسکریج کر دیا جو خود کہہ رہی ہے پیارے حضور میں حلال کوشش کرتی ہوں کہ میں حلال فوڈ کھاؤں, اس کو ڈسکریج کیا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ جن کے لوگوں کی بغل میں خارش ہوتی ہے تو ہاتھ اوپر چلے جاتے ہیں خلیفہ کے لیے. یہ ہے وہ خلیفہ. ہاں وہ کہتی ہے ہنستے ہیں احمدی مجھ پر, اور بہن یہ صرف وہ نہیں کہتی, یقین کریں مور دین 20 احمدیز, کیونکہ ہم ایک ہی سوال سب سے پوچھتے ہیں. ہمارے سروے آپ کو پتا ہے ہوتے ہی 4-5 سوالوں پہ, بیٹا احمد کس کو کہتے ہو, کب پتا چلا, وصیت کروائی کہ نہیں کروائی, کیا میکڈونلڈز کھاتے ہو, حلال کھاتے ہو کہ نہیں. یہ سوال ہمارے بیسک ہے جو ہم احمدی جو بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے, ہمیں حالات پتا چلتے ہیں. احمدی ٹرینڈ ہے موکری کے لیے, موک کرنے کے لیے باقیوں کو جو حلال گوشت کھاتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی بچی اپنے کزنز میں یہ کہہ دے کہ میں نہیں یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گی, پاپا جونز میں نہیں کھاؤں گی, میکڈونلڈز میں نہیں کھاؤں گی, میں نے حلال گوشت کھانا ہے, اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے. باجی میری سوچ نہیں چھوٹی ہے, قرآن کا فیصلہ ہے باجی. خدارا اپنے بچوں کو حلال کھلائیں, قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن پاک کا فیصلہ ہے. خلیفہ خدا نہیں ہے, وہ مخلوق ہے, خالق اور ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے اگر آپ خلیفہ کی بات مان کے حرام کھا رہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے بہن. کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ یہاں مجھے جھوٹا کر دیں گی یہ کہہ کے, کیا اس براڈ پہ بیٹھا ہوا ابھی جو 60 بندہ بیٹھا ہے اس کو آپ جھوٹا کریں گے؟ بہن خود سے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کو نہیں منہ دکھانا. اگر آج اس بات کو آپ کی سن کے کوئی ایک احمدی یہ کہہ جائے شاید یہ بہن سچ کہہ رہی ہو, سیکر جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. یہ دیکھیں جی عورت کی آئی ڈی بنا کر سیفی نیچے گندی گالیاں دے رہا ہے.
یہ تو ان کی اوقات ہے. ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ ان کے مرد ڈرپوک ہے؟ ان کی اوقات ہی یہ. اب یہ اپنے آئیڈیو سے نہیں آتے کیونکہ توبہ کر کے گئے میرے آگے. انہوں نے توبہ کی, اللہ کے سامنے کرتا, بے شرم میرے آگے کیوں کر رہا ہے؟ توبہ اللہ سے کرتا کہ تو نے اتنی بکواس کی اور اپنی احمدی بہن کے خلاف کی, مجھے نکالی گالیاں, پیغمبروں کو گالیاں دی, تو نے گستاخیاں کی. تو نے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی. لیکن اتنی ہیبت ہے مومن کی کہ تو اپنی اصل آئی ڈی سے نہیں آتا سیفی. اتنی ہیبت ہے مومن کی ادھر. تجھے پتا ہے میں تیری منجی وہاں ٹھوکوں گا جہاں پر قلعہ بھی موجود نہ ہو, لیکن ٹھوک پھر بھی جائے گی. بہن آپ حلال شاپ سے میٹ لیتی ہوں گی. کیوں لیتی ہیں حلال شاپ سے میٹ؟ کیوں لیتی ہیں؟ آپ قرآن پہ پیرامل ہے تو آپ کے خلیفہ صاحب کو قرآن کا نہیں پتا؟ ہاں جی, سب کھاتے ہیں احمدی, موسٹلی احمدیز کھاتے ہیں. ابھی تک ہر احمدی اکا دکا کوئی آپشن ہوگی جس کو قرآن پاک زیادہ عزیز ہوگا اپنے خلیفہ سے, اللہ تعالیٰ کا کلام زیادہ عزیز ہوگا, نہیں کھاتا ہوگا, نہیں کھاتا ہوگا. مجبوری کی حالت میں فروزن بہن, کون سی مجبوری؟ سائبیریا کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں آپ لوگ, گوبی ڈیزرٹ میں آپ لوگ ویکنڈ منانے جاتے ہیں. کون سی مجبوری ہے؟ کون سی مجبوری ایسی ہے جس میں فروزن آپ لوگ جا کے کھا لیتے ہیں؟ فروزن حلال میٹ نہیں ملتا آپ کو. مجبوری کون سی؟ قحط آ گیا کینیڈا میں, یورپ میں, کئی امریکہ میں, کئی یو کے میں, کون سا آتا ہے؟ چکن کھا لیتے. کیوں؟ چکن جائز ہے, حرام کھا رہے ہیں بہن. خدا را چھوڑ دیں اس چیز کو, خدا را چھوڑ دیں اس چیز کو. ہاں, یہ فاروق بھائی بالکل ٹھیک بات کی ہے. حد سے بڑھ چکے ہیں, ایک حد سے کراس کر چکے ہیں چیزوں کو, ایک حد سے پار ہو چکا ہے معاملہ. کون سی مجبوری؟ میں کہتا ہوں حرام کھانے کی کون سی مجبوری؟ یہ تو وہی بات ہوگی جب رشوت لیتا ہے کوئی سرکاری دفتر میں بیٹھ کے تو کہتا ہے مجبوری ہے یار, تنخواہ میں تو گھر پورا نہیں ہوتا. وہ بھی تو مجبور ہے بہن. کون سی مجبوری ہے حرام کھانے کی؟ لکھ کر قرآن پاک کے اندر آیتیں پڑھ ہم نے یہاں پہ لگا سنائی ہیں. 2 آیتیں سنائی ہیں, 2 خاص طور پر. کتنی آیتیں اس چیز کے اوپر, اور احمدیوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک آیت ہے قرآن میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اس چیز پہ نہ کوئی جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. اور احمدی کہتا ہے تو اللہ کے نام کے علاوہ انہوں نے کسی اور کا نام تو نہیں نہ لیا, بس اللہ کا نام ہی نہیں لیا نا, کسی اور کا نام تو لیا ہی نہیں. اللہ کے بندو ایک اور آیت پڑھو قرآن کی. وہ کہتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تم لوگوں نے نہیں کھانا. جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہیں کھانا. نہیں پتا ان کو آیت کا, کیونکہ جب ہم پیش کر رہے تھے, جب ہم یہاں دکھاتے تھے وہ آیتیں, یہ کہتے تھے جھوٹ 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 جھوٹ, یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں. نعوذ باللہ. قرآن بھی سامنے لگا کر قرآن کو بھی ایڈٹ کر کے آپ کو دے رہے. ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے حرام کھانا چھوڑ دیں گے. تم اپنے گھروں میں حرام کھانا چھوڑ دو گے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یار؟ فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ پہلا چراغ ہے, یہ پہلی چنگاری تمہارے گھر میں لگے گی جب آپ لوگ حرام کھانا چھوڑو. اپنے منہ سے حرام کی بوٹی نکال کے پھینک کے تو دیکھو, شاید اللہ ہدایت دے دے. پہلا سٹیپ ہی یہ ہو. پگ تو کسی حالت میں نہیں کھاتے. بہن بہت بڑا احسان کیا آپ نے, یقین کرے امت مسلمہ کے اوپر اتنا بڑا آپ نے احسان کیا نا پگ نہ کھا کے. یہ تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا, رہتی دنیا تک میں آپ کا اس معاملے میں شکر گزار رہوں گا کہ آپ لوگ پگ نہیں کھا رہے. بہت بڑا آپ کارنامہ کر رہے ہیں. تو بہن مجبوری کس چیز کی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مجبوری کس چیز کی ہے؟ کس چیز, کون سی ایسی مجبوری ہے جس کے تحت اب حرام کھا لیتے ہیں؟ کون سی مجبوری ہے؟ انٹارکٹیکا میں کیمپنگ کر کے آئے ہیں پچھلے ہفتے, کون سی مجبوری ہے؟ پینگوئن کھا لیے وہاں پہ, بتائیں جی. ہم بیک ویل کھا لیے انٹارکٹیکا میں, وہ بھی میرے خیال سے لال ہونی ہے. پولر بیئر تو نہیں کھائے جا کے اتوں بہن, پولر بیئر تو نہیں کھا لیا انٹارکٹیکا میں. کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو مجبوری ہے؟ بتائیں مجھے. یہ مجبوری پتہ کیا ہے بہن؟ مجبوری ہے بیعت کی.
کیونکہ آپ لوگوں نے بیچ دیا ہوا خود کو. بیعت کے معنی ہے بیچ دینا. آپ بیچ چکے ہیں مرزا مسرور کے ہاتھوں اپنے آپ کو. پہلے مرزا طاہر کے ہاتھوں، اب مرزا مسرور کے ہاتھوں. آپ لوگوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو. آپ کو اس حرام پہ لگانے والا، پہلی دفعہ سوچے، ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے وہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے پہلی دفعہ آپ کو حرام کھانے پہ مجبور کیا. آپ کے دل سے آواز آئے گی خلیفہ رابع. آپ کا آواز کہے گی خلیفہ رابع. ہماری نبیہ کون سی جی؟ وہ تو آپ کی آئی ہے. جب اس طرح کا گوشت کھلائیں گے بچوں کو تو اسی طرح ہی ہوگا. کوئی حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہوگا، کوئی خود اللہ کی طرف سے آ رہا ہوگا، کوئی جمبا بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا. خوش تو ہونا ہی ہے بہن، سارے ہی خوش ہے، کون خوش نہیں ہے؟ اس میں بھی قرآن پاک کو پڑھے گی، آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. جو جس حال میں اللہ اس کو اسی میں خوش رکھ دیتا ہے. جو دنیا کے مال پہ خوش ہے اس کو دنیا کے مال پہ اللہ خوشی دے دیتا ہے بہن. جی جزاک اللہ جی. ریل مسلم صاحب آپ نے حرام زادے کا بہت شکریہ. تو دیکھیں ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ جماعت چھوڑ دو، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ بیعت توڑ دو، ہم آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے حرام کھانا چھوڑ دو. اس پہ بھی گالیاں دے رہے ہو ہمیں، اس پہ بھی گالیاں دے رہے ہو ہمیں. آپ اتنا کیوں؟ ارے بھائی ایک شخص بھی اگر میرے یا کسی میرے بھائی کے سمجھانے پہ اگر حرام گوشت اپنے اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا چھوڑ دے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، تو میرے لیے تو صدقہ جاری ہے نا بہن. اور جب بھی صرف مارکیٹ میں یہی سوچ کے جائے گی نا کہ نہیں حرام نہیں کھانا، میرے لیے تو مجھے اللہ ثواب ہی دے گا نا، میرا تو صدقہ جاری ہے. ہمیں کیا یہاں پہ کیا بیٹھ کر آپ کو حرام گوشت کھوا کے میرا کمیشن طے ہوا ہے، میرا کمیشن طے ہوا ہے حلال گائز کے ساتھ. کھپ اس لیے رہی ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھے. پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. اصل میں دیکھیں وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہن، ہم کیوں کہتے ہیں جماعت احمدیہ مشرکیہ؟ ہم کیوں مشرک کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم اسی لیے مشرک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حلال گوشت کھانا سٹارٹ کیا اور حرام گوشت کو کہا کہ یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلیفہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں پہ آپ ڈر جاتے کہ کیا ہم خلیفہ سے زیادہ جانتے؟ کیا ہم خلیفہ صاحب کی گستاخی تو نہیں کر دیں گے؟ کیا ہم پیارے حضور کے اگینسٹ تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ وہ پہلی چیز ہے. کیونکہ قرآن کے اوپر ہے آپ کے خلفاء کی اتھارٹی. آپ خلفاء کو قرآن سے اوپر رکھتے، اللہ سے اوپر رکھتے. آج میں جس بات پہ مجھے تپ چڑھی ہے وہ ایک غلیظ احمدی کی بکواس پہ چڑھی ہے، جو اللہ کے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر مسلم کہہ کے گیا. اور پتہ ہے کیوں کہہ کے گیا؟ اسی وجہ سے جس وجہ سے آپ یہ گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ مرزا طاہر نے غیر مسلم کہا تھا ان کو. بہن مجھے آپ پہ ترس آتا ہے جو کہہ رہی ہیں ہم پگ تو نہیں کھاتے نا. یقین کریں اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاری ہوئی سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی کہ ہم پگ تو نہیں کھاتے نا. اس سے زیادہ کیا ہاری ہوئی سٹیٹمنٹ ہوگی بہن کہ ہم پگ تو نہیں کھاتے؟ مجبوری کی حالت میں کھاتے ہیں دوسری چیزیں. کون سی مجبوری ہے یار؟ میں بھی باہر ہی ہوں، میں نے بھی زندگی کا بیشتر حصہ باہر ہی گزارا بہن. ساری دنیا ہی گھومی ہے، نہیں کھایا حرام. مر گیا ہوں میں. کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے نہیں کھایا کہ میرے اوپر مجھے کچھ شرک کرنے میں مجبور نہیں کر رہا. میں نے کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کی جو مجھے شرک کرنے میں مجبور کرتا ہے، جو مجھے میرے اللہ سے دور کرتا ہے، جو مجھے قرآن سے دور کرتا ہے، اپنی بات کو قرآن کے اوپر مقدم کر کے میرے آگے پیش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے بیعت بیچ دیا اپنے آپ کو میرے آگے. ٹرسٹ بھائی کیوں کریں گے ہم کیوں کریں گے؟ ہم پاگل ہے جو ہم کریں گے؟ کیوں ہم نے ٹچ بھی کرنا ہے ایسی چیز کو؟
ये पॉइंट के ऑलवेज ईट हलाल बिकॉज हलाल स्पीक्स इन यू। हलाल खाओ, हलाल आप में बोलेगा। मैं नहीं बोलता मेरे जब हलाल बोलदा, भाई हलाल बोलेगा। हलाल खाएंगे दलेरी पैदा होगी आप में। हलाल खाएंगे दलेरी पैदा होगी, जिगरा आएगा आप में। आप कहेंगे यहां मैं मुसलमान हूं, आओ मेरे से बात करो। आप देख रहे हैं पूरी अहमदियत। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। मैं देखे थोड़ा साइंसी बंदा भी हूं, मैं इसको आपकी एग्जांपल दे देता हूं। चले छोड़े यार, साइंस ज्यादा हो जाएगी। देखे बंगाल में ना, बंगाल में आपको पता है लोगों को, बंगाल में, इंडिया में खास तौर पे हिंदुओं में और बंगाली मुसलमानों में भी क्यों ज्यादातर ये जिसा क्रिकेट के अंदर कहते हैं फास्ट बॉलर क्यों नहीं आते? वो गोश्त नहीं खाते। अदों ने गोश्त छोड़ा हुआ है, वो गोश्त नहीं खाते। वो दूसरे सिर्फ मछली खाते और पत्ते खाते। वो दूसरे जो वेजिटेरियन है पाकिस्तानी गोश्त खाते हैं। आपकी फिजिकल जो आपकी एटमोलॉजी, जो आपकी अपीयरेंस है, फिजिकल जो आपकी जो पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन है, ये डिपेंड करती है इन चीजों पे। हलाल जरिए से कटा हुआ गोश्त, हलाल जिसमें खून बहाया जाए, इसके बेनिफिट्स आपके अंदर बोलते हैं। और वैसे ही जब जानते बूझते हुए एक अमल आप वो करें जो कुरान ने आपको मना किया है, जानते बूझते हुए जब हक आपके सामने वाज़ेह और तकब्बुर में आके आप वो काम ना करें, आपके अंदर हराम बोलेगा, आपके अंदर हराम बोलेगा। कितने मजे की बात है। सोचे बेटा वजू कर लिया, नमाज पढ़ने लगे, हाँ जी ये खा लो, ये टेस्ट कर लो। वो टेस्ट कर लिया, बच्चे को हराम गोश्त खिलवा दिया उसको, वो जाके नमाज पढ़े जाके। कभी सोचा है आप लोगों ने वजू के बगैर नमाज होगी? वजू के बगैर नमाज पढ़ लेंगे? हराम खा के जिंदगी गुजर जाएगी। अहमदियों की नमाज हो जाती है वजू के बगैर। ये लो, उनकी तो गुस्ल के बगैर भी हो जाती है आसिफ भाई। जी जी, उनकी तो गुस्ल के बगैर हो जाती है। अभी जितनी मैं माजरत के साथ, जितनी हमारी अहमदी बहनें ये ब्रॉड सुन रही हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं, यहां पे नहीं कमेंट करने की जरूरत। क्या आप लोगों को यही पता ना, नहा लो तो गुस्ल हो जाता है? दिल पे हाथ रखे और सोच ले, सिर्फ सोच ले। ये आपके सोचने के लिए जवाब आ गया, दिल से जवाब मिल गया ना। ये ऐसे नहीं होता गुस्ल, ये गुस्ल का तरीका ही नहीं है। सिर्फ नहा लेने से गुस्ल नहीं होता, गलत बताया गया आपको। नहीं हो रहे पाक, आप नहीं हो रही नमाजें, गोश्त हराम, नमाजें नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और अहमदी लड़के ताड़ी ऐसी दी तैसी, ये नीचे बैठे हैं मुशरिक लोग, इनको गुस्ल का तरीका नहीं आता। अहमदी लड़कों गुस्ल का तरीका इनको नहीं आता। इन्होंने बताए हमें गुस्ल के तरीके, ऊपर आके कमेंट्स करके बताया इनको गुस्ल का तरीका नहीं आता। अफसोस की बात यह है, वो इसलिए नहीं आता कि पूरा दिन बैठकर आप जब हमारी उम्मतुल मोमिनीन पे बकवास करें, उनकी गुस्ताखी करें, आप हदीस लगाकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करें, आपको क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा आपको। जब आप हराम खाएंगे तो यही हाल होगा ना, और क्या निकलेगा? ये चीजें तो कर लो अल्लाह के बंदो। बाद में हमें गालियां देना, मौलवी गंदे, गैर सरकारी मुसलमान, गैर अहमदी, हमें गालियां देते रहो, खुल के दो, रज के दो। यार हलाल तो खाओ, हलाल भी नहीं खा सकते। लो जी, मेरे ख्याल में मुझे कुछ हलाल गोश्त पे आर्गुमेंट देने आए हैं। अल्लाह अकबर। जी अरम साहब।
हाँ जी आरम साहब हाथ लग गया है? ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਕਈ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी वन क्योंकि ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ- ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਆ ਤੁਰ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਚ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾ ਲਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਸਬੀਅਤ ਚ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਦੀਅਤ ਚ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। हाँ बिल्कुल सारा पैकेज ओवरऑल पैकेज तो ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। मुफ्त के मजे। ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਕਿ ਅਰਮ ਗਾਲ ਦੀ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता अरम कभी गाली देगा। अहमदी भी गाली दे सकता है। दाजा करो, सोच देख लो की गल हो रही है तो ओदी सोच कितने बैठी। मैं शी हो जा नहीं और बड़ा ठीक ठाक जरा ऊंचे लम्बे कद वाला बंदा है। आप जरा वज़ादार देखें और आगे से मतलब आप इनकी गुफ्तगू सुने तो ऐसे लगेगा जिस तरह मतलब एक ना बिल्कुल बिलो एवरेज बंदा BA फेल बंदा बात कर रहा है। मतलब अकल देखे इनकी यार। पहली आर्गुमेंट ही क्या है, मैं शी हो जा मैं साबन गल कर ला यार। व्हाट द हेल यार, ख्वाहिश ते लानत है। I mean this is insult to the intelligence यार। ह्यूमन इंसल्ट है ये यार। थले चल यार, मैं नहीं गल करी, थले बैठ, दिल ही नहीं कर रहा, नीचे बैठ यार। लिटरली यार मतलब इंसल्ट है ये यार, आपकी इंसानी मतलब उसकी सोच की इंसल्ट है। इस तरह के लोग हमारे मथे चढ़े हुए हैं यार। ये हैं जी पक्के और सच्चे मुसलमान। ये है वो जो वो हदीस सुनाते नहीं थकते, मा अलैहि व असहाबी हैं जी। हाँ ये वो हदीस सुनाते नहीं थकते। इनसे क्या बात करें शाह साहब, मुझे बताए ना। इस इंटेलेक्ट के लोगों के साथ आप क्या बात करो। इस इंटेलेक्ट के लोगों के साथ सिर्फ चपेड़े। यकीन करें ना, हम टाइम वेस्ट करें ऐसे लोगों के साथ बैठ के। हम क्या उन लोगों में से हैं कि हमने ब्रॉडेज चुकनी है कि अहमदी के साथ जब हम लड़ेंगे तो हमारी ब्रॉड 80-90 क्रॉस कर जाए, 100 क्रॉस कर जाए, हम ऊपर और बंदे जनाब ऐड कर लें, हम बूस्टर मार दें। क्या हम इसलिए बैठे हुए? देखो ना, एक बंदा ऊपर आया है, गलती से उसका हाथ लग गया, चल भाई तू दे हाथ लग ही गया है, तेरे में अंदर गैरत का कैप्सूल ठीक है, हमने थोड़ा कैप्सूल ज्यादा दिया गैरत का, लग ही गया हाथ, तू ये क्या है? मैं शिया हो जाए, मैं साहबानों गाला काट ला। देखो यार सोच चेक करो जरा, सोच देखो जरा इनकी। और देखिए, और मजेदार बात यह है कि शिया हजरात जो हैं, हमारे शिया मुसलमान भाई जो हैं, वो कभी गालियां नहीं देते हैं, और जो गालियां उनमें से देते हैं उनको शिया ऑन नहीं करते हैं। वो मुसलमान ही नहीं है भाई, मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। जाओ मेरे तो किसी ने फतवा, हम पे किसी ने शाह साहब फतवा देना तो दे ले, जो हमारे मोमिनीन को गालियां दे और दी ऐसी दी तैसी, वो मुसलमान ही नहीं। क्या सा म्यूट लगा, वो मुसलमान ही नहीं भाई। आपको ये पूरा पैकेज अहमदियत में मिल रहा है, पूरा दिन आपके लोग जाके साहबा पे भौंक रहे, अंबिया को गालियां, नंगी गालियां दे रहे हैं अंबिया को। तो आपको क्या जरूरत है अहमदियत छोड़ने की? कहते ला बैनर फेयर। अरे देखें हम, ये अदनान मुशरिक साहब, ये क्या बात लिखी है आपने? शिया लगे हुए ने, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद साहब दी फोटो रख के उत्ते लोकी पेशाब कर रहे ने, उत्थे जाके रोको उन्हां नूं, क्यों नहीं रोकदे? नहीं, ये ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁਕਮਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ हजरत साहब लुकमान लगा हुआ है, ये फलां लगा हुआ, डॉक्टर ये लगा हुआ है, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, स्लॉट जरा एक दसना मैं तुम्हें, 5 मिनट ठहर जाओ। नहीं शाह साहब, बात पता है क्या है? बात इतनी है कि यकीन करे
ہمیں نہیں پرواہ. اور میں سارے بھائیوں سے نا میں کہتا ہوں جو ہماری مینٹیلٹی ہے نا اور ہم اس تھنکنگ کو اور ہم پروموٹ کریں اپنے بھائیوں میں, وی ڈونٹ نیڈ دیز کائنڈ آف پیپل ٹو پروموٹ آور براڈ, کہ یہ اوپر بیٹھے ہم ان سے مباحثہ کریں ہماری براڈ اوپر جائے. ہم 10 بندہ لے کے براڈ کریں گے, ہم 5 بندہ لے کے براڈ کریں, ہماری براڈ پہ کوئی نہ بیٹھے, ہم آپس میں بیٹھے, ہمیں کانٹینٹ وہ دینا جو انسانوں والا کانٹینٹ ہے, ہمیں وہ کانٹینٹ دینا ہے جو صحیح بالکل کھرا کانٹینٹ ہے. ہمیں اس طرح کے جاہل نہیں چاہیے اپنی براڈ پہ جو چڑھ گیا میں شیعہ ہو جانا تو میں گالا کٹنا سا بن. جاہل لوگ, بے وقوف. ہماری ٹارگٹ آڈینس ہی اور ہے, ہم نہیں ہیں ٹپیکل لوگ, نہیں ہمیں پتلی تماشا چاہیے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے. وہ دیکھنا ہے تو جاؤ ادھر جا کے دیکھو, جب ماں بہن کی گالیاں چلتی ہیں جاؤ پورا دن ادھر جا کے کرو. ہاں اوپر کیسے گئے, کھاتے کیا تھے, پیتے کیا تھے, اوپر برگر کھاتے ہیں, اوپر کیا. جاہل نہ منظور, تو بھی نال چلا جا ادھر, تو بھی نال چلا جا, انٹرویو لے, وہ تیرا انٹرویو کرے گا. پاگلوں نے کر رہے آج کل انٹرویو, تو اتنے بہ جا کے پاگل بن کے. پھر میسج کر کے کہتے ہیں یار, پھر میسج کر کے تم ہم سے آپ نفرت کیوں کرتی ہو, پاکستان میں یہ کیوں کر دیا, پاکستان میں وہ کیوں کر دیا. عدنان پنگے نہ لے, تجھے ان بلاک کیا نا تو طریقے سے رہ. یہ اسی حرکتوں کی وجہ سے ان بلاک کیے. یہ سوتنوں والے تانے جو ہے نا تیرے, مرد بن, یہ حرکتیں نہ کیا کر, کمنٹ اچھے کر. بے بسی تے اڑی ہے بھائی, ہیں بے بسی تے اڑی ہے. بے بسی کی بھی ہوئے گی, بے بسی ہوئے گی کہ ایک بندے نو اسی دسنے آ قرآن چ لکھیا ہے حرام نہیں کھانا, وہ کہتا ہے مرزا طاہر نے کیا کھا لو کوئی گری, وہ سم ٹائمز از اوکے. وہ ویڈیو دیکھی کس نے انٹرنیٹ تے, اور ایک بندہ دوجے نو کہنا ڈونٹ گیو یور منی ٹو دیز گرلز مائٹ, کہنا وہ سم ٹائمز از اوکے. وہ کہتے ہیں سم ٹائم از اوکے یار, کوئی نہیں, مطلب مرزا طاہر نے کہتا تو کہتا بس ٹھیک ہے, پھر قرآن تو فیصلہ کی کریے پھر. ہاں مرد بن یار, قادیانی نہ بن, سوری. لو جی حدیث آ گئی جی, سیدھے پترے ہو جاؤ جی. حاذا خلیفۃ اللہ المہدی حدیث آ چکی ہے دوستو. لو جی آج فیصلہ ہو جائے گا جی. آئیڈیا صاحب السلام علیکم. السلام جی. مل گئی حدیث, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے الحمدللہ. ہاں جی, میں نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوا ہوں. ابھی میں کوئی مسئلہ, حدیث مل گئی, وہ تلاش کروں گا, ملے گی. آپ یہ بتائیں مجھے, آپ کو ملے وہ واپسی والی حدیث؟ میرے تو سامنے پڑا, آپ جماعت چھوڑنے کی حامی بھرے میں بھی لگا دیتا ہوں. اب دکھائے نا پہلے. چلے آپ نے اگر یہی بات کری میں آپ کو نیچے اتار رہا ہوں, یہی کریں گے. ہاں تو آپ حوالہ ہے ہی نہیں. جب کب لے کے آئے گے بخاری کا حدیث, ٹائم بتائے مجھے. دیکھیں میں دونوں کو تلاش کروں گا پھر لے کے آؤں گا نا. ابھی آپ میں ٹائم بتائے نا کب لے کے آئے گا. آپ بھی دکھائیں نا پہلے آپ. اور یار ٹائم بتائے کب بخاری کے حدیث لے کے آئے گا. میں مسیح موعود ہوں, میں امام مہدی ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اصول بیان کر لیتے ہیں. بات یہ ہے وہ فوت ہو جائے گا کہ اصول پہ نہیں آئیں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ حدیث لے آئیں حاذا خلیفۃ اللہ مہدی. یہاں پر جتنے بھی اہم بیت ہیں نا وہ احمدی ہونے کو تیار ہیں, لے کے آئیں آپ. میں کہتا ہوں پہلے میرے ہاتھ میں بیت فارم پکڑاؤ, میں سائن کروں گا. ٹھیک ہے, وہ جو آپ جو حدیث مانگ رہے ہیں نا, آپ پہلے اصول بتا دیں کہ ہاں جی آپ احمدیت چھوڑ دیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے, یہ اصول بتائیں. نہیں, یہ اصول کہاں سے طے کیا آپ نے؟ ہم نے بنایا اسی طرح ابھی بیٹھ کے واپس آنے کے الفاظ حدیث میں ہوں گے. اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ حاذا خلیفۃ اللہ مہدی والی حدیث آپ لے آئیں, ہم احمدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, چلو میں کسی اور کی گارنٹی نہیں دیتا, لیکن میں ہو جاؤں گا. آپ یہ حدیث لے آئیں, میں احمدی ہو جاؤں گا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ احمدیت چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو واپسی والی حدیث تو دکھائیں پہلے. آپ کہیں نا کہ آپ آصف بھائی جسٹ 1 منٹ ہے, ان سے پوچھ لیں, نہیں تو میں ان کو نیچے اتار دوں. ان سے پوچھ لیں ذرا. ٹھیک ہے, آپ نہیں, آپ کے پاس پھر نہیں تو میں خود ہی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کب لائیں گے ویسے حدیث؟
बस आपके पास हवाला है ही नहीं, बस ठीक है। आप एक नहीं बार नहीं, बुखारी वाली हदीस कब लाएंगे? आप अड़ के बैठ के बात करते हैं, बस ठीक है। नहीं बुखारी वाली हदीस नहीं देंगे आप? ओके जी, पे है कादियानी, ठीक है। सिकर भाई ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है, मैंने इसको कहता अपना कीदा बताए, ठीक है जी। वो कीदा नहीं होता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं कहता देखें जब वो वापस आएंगे, कहता वापस के अल्फाज का लिखा हदीस पे, वापस के अल्फाज। हालांकि मैंने इसको कहा ही नहीं हदीस के अल्फाज है वापस के अल्फाज मैं दिखाऊंगा हदीस से। या साहिल का ठहर तो सही ना, ओ ठीक है, ओ मैंने जाऊंगी समझ। पहली बात है कि मैंने ये लफ्ज ही नहीं बोले हैं कि मैं दिखाऊंगा हदीस से अल्फाज। मैंने कहा जब वो कहता है वापस आने के अल्फाज दिखा, मैं कहा चल मैं तुझे ये भी दिखा दो, तू क्या कि तू एमडीएच छोड़ेगा। कहता पहले वाला दिखा, पहले वाला दिखा। वही बात होगी ना, पहले तस्लीम वाली, पहले मिर्जा साहब ने फिर गल होगी। पहले मैंने फिर गल होगी। अब इस बंदे की जिंदगी पे गौर करें दोस्तों, सारे देखिए इस आइडियाज को। ये वो बंदा है, दूसरी बार मेरी ब्रॉड पे आया है। पहले जब आया है तो हस्बे आदत, हस्बे अपनी रिवायत, हमने इज्जतदार तरीके से भाई को बिठाया। इसकी आवाज बड़ी नॉर्मल लगी, हमने अच्छे तरीके से इनको बड़ा इज्जत के साथ हमने कहा जी हमारे एमडी दोस्त हैं। गपशप हुई, नॉर्मल हुई, हमने ज्यादा तंग नहीं किया इस बंदे को। उसके बाद ये बंदा आज दूसरी बार आया है। अब मेरे ज़हन में आई हैड द सेम इंप्रेशन ऑफ हिम, मैं तो सेम जानता था इसको। आज वैसे ही इज्जत से बिठाया। भाईजान ने मेरे से चंद सवाल पूछे, हालांकि अब आप कई अरसे से हमारा एटीट्यूड जानते हैं कि वी डोंट टॉलरेट नॉनसेंस, हम नहीं टॉलरेट करते। हम सवाल जिस तरह पूछते हैं या किस तरह बंदे को रगड़ते हैं वो आप जानते हैं। इस बंदे के फिर भी मैंने बड़े प्यार से जवाब दिए। नबूवत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या म्यार रखा हुआ है, ये है, सब कुछ बताता। मैं कहा मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। आज कहता मूड नहीं है, अभी मूड नहीं बन रहा है जी। कहीं वो वाला सिलसिला तो नहीं है कि मिर्जा साहब ने कहा था दवा का मूड बनाने के लिए 1 लाख रुपया दोगे तो मूड बनेगा? ये वाला सिलसिला तो नहीं है ये भी? पता नहीं कैसे मूड नोट रखा मेरा मूड बने। फिर भी साहिल भाई मैं कहा अच्छा, कहते मूड अभी मूड नहीं हो रहा। मैं कहा चले कोई बात नहीं, रिलैक्स करें, जब हो तो। हम अपनी बातों में लगे, भाईजान बैठे रहे। फिर माइक खोल के कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं? मैं कहा जी जिंदा मानते हैं। अच्छा, तो पता नहीं क्या उसके वक्त तो आएंगे तो मुसलमान कैसे होंगे? नहीं, आपको पता, आपको क्या लगता है कि ये अपने जहन की बात कर रहा है? नहीं भाईजान, ये गया पूछने, आगे से इसको ये जवाब मिला जो इसने आके आपसे पूछा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अब दोस्तों गौर करें इस बंदे को, जब इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर मुस्लिम कहा है ना, तो फिर मैं जो कि अल्फाज यूज नहीं करता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के, मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस, हम नहीं चाहते हम दिल दुखाएं या हमारे नबी को ये गाली निकाले। हमारा दिल डरता है भाई, क्योंकि अहमदी नंगी गाली देते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारा दिल डरता है अब इनसे कि भाई ये लोग बहुत बड़े गुस्ताख बन चुके हैं। हम इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कोई अच्छी चीज, तो बेहतर है अपने नबी को गालियां ना पड़वाए। लेकिन जब ये बंदा अल्लाह के सच्चे रसूल को गैर मुस्लिम कह दे, तो फिर मैंने कहा कि भाई अब हदीस में मिर्जा गुलाम है, तू मुझसे पूछता रहा ना म्यारे नबूवत क्या है, तो मेरा म्यारे नबूवत है सिद्क। अगर मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी साहब ने जो कहा है कि बुखारी की हदीस है कि जब इमाम मेहदी आएगा, साहिद गालो इमाम मेहदी या मसीह मऊद? इमाम मेहदी। जब इमाम मेहदी आएगा तो आसमान से आवाज आएगी कि हाजा खलीफातुल्लाह अल महदी। बुखारी की हदीस मिर्जा साहब ने कही है। भाई को मैंने कहा था बुखारी की हदीस ला के दे दे, अगर ले आया तो मिर्जा साहब सच्चे, ना लाया तो मान ले मिर्जा साहब झूठे। इसको क़यामत तक दोस्तों हदीस नहीं मिलेगी, क़यामत तक हदीस नहीं मिलेगी, किसी अहमदी को नहीं मिलेगी, किसी मुरब्बी को, किसी खलीफा को नहीं मिलेगी। आपके इस मुहावरे के ऊपर मैं एक बात कहूं, जरूर। ये बंदा तो क़यामत तक जिंदा ही नहीं रहेगा, तो आपने क्यों कहा? एक बात ये भी ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा क्योंकि इनकी मरने के तक क़यामत आ जाती है। मरने के बाद और क़यामत शुरू हो जाती है। हम भी जानेंगे थोड़े रेफरेंस। साहिल का लो। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और था। अच्छा, वो ये जब कहते हैं ना, देखो जी कुरान में है कि जी अल्लाह ताला ने यहूदों और नसारा के दरमियान क़यामत तक के लिए कर दी है। हाँ, उनके अंदर तो क्या, जब वो क़यामत तक जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भाई बुलाड़ा की है पीछे। कादियानियों, क्या तुम लोगों के दिमाग ही खराब हो चुका है। साहिल भाई आज मैं ना इनको एक चीज बताता हूं
کہ یار یہ جو آج ساری کرن کیا ہے کہ یہ بھائی ایون دیٹ ویڈیو گائے واز ود فرقان دیٹ ڈے. کون سا ویڈیو گائے؟ ویڈیو پک گائے وہ کون؟ ویڈیو پک گائے کون سا؟ بہن کون سا؟ کون کہہ رہی ہیں آپ ویڈیو پک گائے؟ ہمیں بتا دیا کرے یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا بتا دیا کرے ان کے بارے میں تاکہ ہمیں نا پتہ چل جائے. نظر ہماری رہتی ہے ماشاءاللہ سب پہ ہی. فوٹو ویڈیو، ہاں تو یہی دیکھیں بات اتنی ہے. فوٹو ویڈیو تو بالکل وہ بلاکڈ ہے، میری لائف سے بلاک ہو چکا ہوا ہے فوٹو ویڈیو. اس طرح کے دیکھیں یہ بچے، یہ ملحد بچے، ملحد ہو چکا ہوا ہے پراپر، یہ ملحد ہے لیکن یہ کٹر جماعتی ہے. تو میں تمام ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں دوستو، خدا شاہد ہے اگر اس جماعت میں آپ کے بچے پیدا ہوئے وہ ایتھیزم کی طرف چلے جائیں گے، وہ اسلام کی طرف رہیں گے نہیں. یہ جماعت کا کلچر ہی یہ ہے، کیونکہ اس جماعت کے کلچر کی بیس کیا ہے؟ نفرت اور نفرت. بھائی سیدھی سی بات ہے نا، مطلب کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب اگر جھوٹے ہیں تو وہ اسلام ہی جھوٹا ہے. اسلام ہی جھوٹا. تو جب مرزا صاحب کو انہوں نے جھوٹا مان لینا تو اسلام کو بھی میں جھوٹا مان لینا ہے. بالکل. تو کدھر جائیں گے؟ نفرت نہ صرف کہیں، اسلام سے نفرت. اسلام سے نفرت. ان کو ہر دوسرے سے محبت ہے، راکھی پہنائیں گے، ٹھیک ہے، جا کے ان کے بھگوان کے اس میں شرکت کریں گے. اسلام سے نفرت ہے، ٹھیک ہے نا. آصف بھائی مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ لمبی داڑھی، آپ ان کی نا کنسٹرکشنزم آپ دیکھیں جس کو سوشل کنسٹرکشنزم کہتے ہیں، کنسٹرکٹیوسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، کبھی پڑھیں یار، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یار، باہر تو رہتے ہو نا. میں عدنان مطلوب سے تھوڑی مخاطب ہوں، میں ایچ ایس جیسے لوگوں سے تھوڑی مخاطب. کنسٹرکٹیوسٹ تھاٹ تو پڑھیں یار. آصف بھائی سوری، یہ کشن کو مان لیں گے، یہ ہنومان کو مان لیں گے، یہ رام کو مان لیں گے، لیکن ہمارے نبیوں کو نہیں مانیں گے. ایک منٹ مجھے بھائی دیجیے ذرا. دوستو جو باہر رہتے ہیں، گوگل آپ کے پاس ہے، آپ کو انگلش پڑھنی آتی ہے یار، کنسٹرکٹیوسٹ تھاٹ ہی پڑھ لیں. سوشل کنسٹرکشنزم کیا ہوتی ہے یہی پڑھ لیں یار. کیسے مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے خدا کے بندوں، کبھی یہی پڑھ لو. نارمز کیسے بنتے ہیں، ویلیوز کیسے بنتی ہے، ٹیبوز کیا ہوتے ہیں، فوکویز کیا ہوتے ہیں، مورز کیا ہوتے ہیں، وہ کبھی پڑھو تو صحیح. کس طرح تمہارے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پڑھو تو صحیح کبھی. کیسے تمہارے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ داڑھی والا بندہ دہشت گرد ہے، داڑھی والا بندہ دہشت گرد ہے. لمبی داڑھی والا بندہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، چھوٹی داڑھی والا نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ کس نے ڈالا تمہارے ذہن میں؟ یہ امیجز کس نے دی ہیں تمہیں کہ چھوٹی داڑھی والا ہارملیس ہے، بڑی داڑھی والا جو ہے وہ پورے کا پورا جناب وہ ہے ماچو مین ہے. خدارا سوچو تم نے تمہارے بچوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں جو سب سن رہے ہو، کتنی نفرت ڈالی اس جماعت نے. بچپن سے آپ کو برین واشنگ آپ کی ہے، کتنی نفرت ڈال دی آپ کے ذہنوں میں. آج کا واقعہ میں آپ کو بھی میں کہیں گے میں سنوا دوں گا کہ اس بندے نے کہا مدرسے میں ایک مولوی نے، داڑھی والے مولوی نے بدکاری کی ہے ایک بچے کے ساتھ. میں نے کہا میں فوٹو لگا دیتا ہوں. میں نے قادیانی مربی کی فوٹو لگا دی جس نے بچے کے ساتھ بچے کا ریپ کیا امریکہ میں. پاکستانی تو چلو غربت والے معاشرے میں کرتے ہوں گے نا، امریکہ میں مربی نے ریپ کیا بچے کا. کہتا میں داڑھی والا کیا سی، تو میں کہی تھی بھی داڑھی ہے، کہتا بڑی داڑھی والا. مطلب چھوٹی داڑھی والا کچھ کرے تو کوئی ٹینشن نہیں، بڑی داڑھی والا کرے تو مسئلہ ہے. یار آپ لوگ کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہو یار. جگر بھائی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک مولوی مربی بنا ہوا ہے. ہاں مولوی مربی بنا ہوا ہے. کس جگہ پہ، کس ڈگر پہ پہنچے ہوئے یار. یہ سکھاؤ گے اپنے بچوں کو آگے مخالف
दुश्मन, हमारे मुखालिफ, मुल्ला, मौलवी, ये सिखाओगे अपने बच्चे को कि पाकिस्तानी मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा, ये सिखाओगे अपने बच्चों को? लंदन में बैठ के, कनाडा में बैठ के, यूएस में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आपको अपने रिश्तेदारों से दूर कर दिया जाता है, आपको अपने रहमी रिश्तों से दूर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप किस तरह इंटेग्रल हैं इस जमात के अंदर, किस तरीके से आपकी खुशियों से लेकर आपके रिश्तों से आपको कंट्रोल किया हुआ। बड़े बड़े मजबूर लोगों को हम जानते हैं, बड़े बड़े मजबूर लोग हैं, रोते कि नहीं छोड़ सकते अहमदियत, गवाह बना के कलमा भी पढ़ चुके, बहुत लोग पढ़ चुके, लेकिन छोड़ अनाउंस ही नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की शादियां की हुई अहमदियों में। क्या करेंगे? तलाकें करवानी बेटियों को, बच्चे छिनवाने, क्या करना है? और जिनकी नहीं हुई उनके साथ कौन करेगा? कैसा निजाम दिया है यार, कैसा सिस्टम दिया है। ये अभी कुछ अर्सा पहले मुरब्बी ने तलाक दी एक लड़की को 2 साल जलील करके, 2 साल जलील करके, मैं कसम खा के बता रहा हूं आपको, 2 साल लड़की को जलील करके तलाक दी है। बीच में क्या था? बीच में पड़ गया था मुरब्बी, बीच में 29 साल का लौंडा बीच में मीडिएशन करवा रहा है, मुरब्बी बैठ के। तेरी क्या औकात है भाई? तू कौन है? ये निजाम है आप लोग का? मां बाप ना बैठे, चाचा ताए ना बैठे, मुरब्बी कराए, तलाक करवा दी उसने। 1 साल वो घर नहीं घुसा, अकेला जलील करता रहा बेगम को बैठ के। हाँ, एक जमात के एक झंडे के नीचे हम सब इकट्ठे हराम गोश्त खाते हो यार। वो एक वीडियो तो मुझे वो याद आई जो बच्ची कहती है मैं अवॉइड करती हूँ हराम का, मतलब सिर्फ हलाल गोश्त खाती हूँ। उसको डिस्करेज किया। मिर्जा मसरूर साहब की वीडियो मेरे पास पड़ी भी हुई, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें एक बच्चा कहता है कि हुजूर मैकडॉनल्ड्स का कहते हैं कि पता नहीं हराम होता है या मैकडॉनल्ड्स हलाल नहीं होता, कोई इस तरह का सवाल उसने पूछा। तो मिर्जा मसरूर के ने पता है आवाज क्या निकाली है, उसको बड़ा वो किया कि मतलब जी तू क्या सवाल कर रहा है मेरे से, मतलब पिटी है तेरे पे, तेरी सोच पे मैं हैरान हूं। बच्चे को वो मतलब ये तासुर दे रहा है कि मतलब क्या सवाल है तेरा। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, खाओ, खुल के खाओ, खुल के खाओ, दब दे पिटो, कोई टेंशन की बात नहीं। उन्होंने कहा मैं खुद खाता हूं। आप अंदाजा करें जिनका खलीफा, अल्लाह अकबर, वो अपनी एग्जाम्पल देकर बच्चों को बताए कि मैं भी खाता हूं, बस पैन चेंज करवा लेता हूं, जहां मैं जाता हूं तो मैं पैन चेंज करवा लेता हूं, ऑयल नया कर लेता हूं, जिसमें पिग वगैरह फ्राई होता है वो नहीं मैं खाता, मैं बस ऑयल चेंज करके तो पैन चेंज करवा लेता हूं और उसके अंदर मैं पकवा के मैं खा लेता हूं। मुझे बताएं कि उन बच्चों का क्या बनेगा जिनका खलीफा अपनी एग्जाम्पल सामने रखकर उन बच्चों को हराम खाने पे फोर्स कर रहा है। क्या बनेगा उस नस्ल का जो खुद बता रहा है कि मैं भी हराम खाता हूं, खुद बता रहा है मैं हराम खाता हूं। वो खलीफा तो कुरान पढ़ लेता, खलीफा ने भी कुरान नहीं पढ़ा। बहन कर देते होंगे, वो ऑयल अपना ले जाते होंगे, पैसा हो तो क्या पॉसिबल नहीं, मुझे बताए। अगले गाड़ियों में से नया ऑयल निकाल देते होंगे खलीफा साहब के लिए कि ये डाल के पकाए। वो कोई डिफरेंट किस्म का सिसिली से आया हुआ कोई ऑलिव ऑयल होगा, वो कर देते होंगे। ना यार नहीं, मनाफ भाई माजरत के साथ नहीं यार, आप इस तरह के कमेंट्स करके यार भाइयों को जीरो सपोर्ट देते हैं यार, ये कोई सपोर्ट तो नहीं है ना। हम पूरा दिन अहमदियों से गालियां खाते हैं, पूरा दिन मां बहन की गंदी गालियां खाते हैं,
کیا یار ہمیں عزیز نہیں ہے وہاں پہ مائیں بہنیں اپنی؟ ہمیں غصہ نہیں آتا یار؟ آپ آتے نیچے گالی نکال کے، یار ہمیں سپورٹ کرتے ہو کہ ان کو کرتے ہو؟ بتاؤ. ہم نے تو گالی نہیں نکالی ان کو گالی کے بدلے میں. غلیظ قسم کی گالیاں دیتے ہیں آ کے. تو یار تھوڑا سپورٹ کریں یار بھائیوں کو. بس اتنا ہی سپورٹ. آپ نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کرے میرے بھائی، ٹیپ ٹیپ کرے، بس اتنا کامنٹ کرے، کھل کے کرے، کھل کے کامنٹ کرے، گالی نہ دیں. بس اس لائف میں گالی نہیں الاؤڈ. صرف اور صرف احمدی کو الاؤڈ ہے کہ وہ ہمیں گندی غلیظ گالیاں نکالے. مسلمان گالی نکالے گا، پہلے ہم وارننگ کے میوٹ کریں گے، پھر ہم اس کو بلاک کر دیں گے. 1000 سے زیادہ مسلمان بلاکڈ ہے ہماری اس آئی ڈی کے اوپر. 1000 سے زیادہ مسلمان. کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم 100 150 200 تھے، ہم مسلمانوں کو بلاک نہ کریں، ہماری لائف کون سنے گا؟ نہیں میرے بھائی، کانٹینٹ دینا یار. کوالٹی میٹر کرتی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. بیٹے مجھے کچھ لڑے کہ نہ لڑے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حرام گوشت لڑ گیا ہوا ہے. حرام گوشت لڑ گیا ہوا ہے. ورنہ کوئی شخص اس طرح کسی پیغمبر پہ بکواس نہیں کرتا. جو بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، جو بندہ خود کو کہے میں مسلمان ہوں اور کہے کہ میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ محمد رسول اللہ کو گالی نکال دے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حرام کا گوشت ہے جو اندر بولتا ہے. کامنٹ کھلے میرے بھائی، اس لیے تو آپ کو کامنٹ آ رہا ہے نبیل بھائی. کامنٹ نہ کھلے تو کیسے آتا؟ یہ حرام کا گوشت بول رہا ہے میرے بھائی، یہ اور کوئی نہیں بول رہا. سیدھے بھائی لگانا دیں میکڈونلڈ والی حلال حرام. اور ہے ویڈیو آپ کے پاس؟ جو آپ نے کہا تھا وہ والی نہیں، دوسری ہے حلال. مرزا مسرور صاحب جو بچے کو کرتے ہیں وہ والی نہیں ہے، لیکن دوسری ہے جی کہ میکڈونلڈ میں جو بھی کھا لے حرام ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے، وہ لگا دیں، وہ لگا دیں. مجھے نا وہ لیپ ٹاپ میں وہ کرنی پڑی، کر دیں، وہ لگائیں ذرا. اچھا حلال حرام کی بات کر رہی ہو میکڈونلڈ کھانے کی. تمہیں میکڈونلڈ میں بات یہ ہے کہ گوشت جہاں تک سوال ہے نا، اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر جگہ بلیڈ ہو کے اب جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھے کھا جاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے چیک کر لیا کرو کہ وہیں وہ ہیم کو فرائی ہو رہا ہوتا ہے، وہیں چکن اور وہیں فش اور وہیں ہر چیز، اور پھر لاڈ وغیرہ ڈالتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو یہ تسلی کر لو کہ اس میں نہ لاڈ ہو نہ اس جگہ فرائی ہو رہا، تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو بعض دفعہ پوچھتا ہوں جا کے، اگر کہیں کھاؤں تو میرے سے یہ بھی وہ کروا دیتے ہیں بعض دفعہ کہ پین ہی دوسرا لے کے نہیں فرائی کر دیتے ہیں اگر میں کبھی کھانے کا موقع ملے سفر میں. تو یہ دیکھ، مطلب کہ پین چینج ہو گیا، تیل تو وہی رہے گا نا؟ نہیں، پین چینج ہو گیا، تیل ڈیفرنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. وچ پایا تے حرام گوشت، حرام ہی ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. میں کہہ رہا، میں کہتا ہوں 36,000 دفعہ میں دھو لیا، برتن دھو لیا، گلاس دھو لیا، ڈالی تو شراب ہی نا بیچ میں ہے. پین چینج، آئل چینج، ڈالا تو حرام گوشت ہی نا اندر. نہ نہ نہ، روئے مت، روئے مت پلیز، حضور کی آواز سن کے روئے مت. آپ دیکھیں میکڈونلڈز حلال قرار دے دیا بھائی جان نے 1 منٹ میں بیٹھ کے. یہ احمدی جماعت کا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا رب جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، احمدی حرام کھا رہے ہیں یہ گوشت کھا کے. اور یہ ہے دا موسٹ ہمبل سرونٹ. ہاں جی، یہ حرام کھا رہے ہیں. قرآن تمہاری زندگی بھر حلق سے نہیں اترے گا عمر فاروق، زندگی بھر نہیں. کیونکہ تمہیں آیتیں لگا کے ہم نے پڑھایا تھا، آیتیں لگا کر، جس پر ڈاکٹر زکریا صاحب مان کے گئے تھے اور کہتے تھے میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں کھاتا حرام، میں کوشش کرتا ہوں میں حلال ہی کھاؤں. آیتیں لگا کے تمہیں پڑھایا تھا.
تمہیں ساری زندگی ایک آیت کا پتہ ہے, صرف ایک آیت کا, اور تم اس کے اندر سے تم کیا کرتے ہو, ان لوگوں کی طرح جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, تم وہ کرتے ہو. جی جی تن کے کھاتے ہیں نوڈلز بھائی, تن کے کھاتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا تم اس آیت پہ رک جاتے ہو. اور جاہلو, قرآن آگے تو پڑھو. آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تمہارے لیے پاک اور حلال نہیں ہے. اس میں سے مت کہو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. پتا تھا تمہیں اس قرآن کی آیت کا؟ نہیں پتا, نہیں پتا. تم نے ایز کیا ہے, تم لوگوں نے فیسلٹی دی ہے, باہر بیٹھے ہوئے احمدیوں کو فیسلٹی دی ہے تم لوگوں نے, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. جماعت کے ساتھ